آپ کو پتہ ہے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے, کچھ اس طرح. وہ میرے پاس اپنا کیس لے کے آتی ہیں, کول ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے کہا ٹھہر ذرا صبر, یہ ہے کون؟ میں تو چٹا پٹا کھول کے سیدھا میں کہتی ہوں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں تو برداشت نہیں کرتی ہوں یار, لڑکیوں کے اگینسٹ تو میں بالکل برداشت. اگر کسی لڑکی سے کوئی ایشو ہو تو وہ کول کو ان باکس کر سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی کول رپلائی نہ دے تو مجھے میسج کریں, میں کول تک آپ کا میسج فارورڈ کر دوں. کول فاروق کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو سی یو. تھینک تو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک لگے. پہلے تو بتائیے کہ اسلام آباد سے کراچی کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ مزہ آیا نہیں آیا؟ کیا 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 آپ نے؟ کیا مزہ لینا, میں آئی کس طرح سے ہوں, پلین میں آئی ہوں, رکشے میں تو نہیں آئی جو ہل کے آنا. لوگ جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے, ہم نے اسٹوری لگائی آپ کے حوالے سے کہ وہ آنے والی ہیں, لوگوں نے پوچھا ان سے کہ کون سے پلین میں آئی ہیں, یہ کیا ہے آپ کا برج العرب, برج الخلیفہ, پلین؟ آپ کا جو جب بھی ایسا ذکر آتا ہے تو پیسہ پیسہ ڈالر ایسے گرنے لگ جاتے ہیں. یار پیسہ شوق ہے, ٹھیک ہے, اور اس شوق کے پیچھے میں نے کمایا بھی بہت ہے, لگایا بھی بہت ہے, اور وہی بات ہے کہ بچپن غریب پیدا ہوئے تو غریب مروں گی بالکل بھی نہیں. غریب پیدا تو ہوئی ہوں لیکن میں غریب مرنے والی نہیں, میں تم سب کو لوٹ لوں گی, ایسا تو نہیں ہے گئی بالکل ایسا. پیسوں کا آپ نے انبار کھولا ہوا ہے, یہ دروازے کھولے ہوئے نوٹوں کے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں نوٹ ڈالر کی صورت میں؟ ایسے ابھی اور پیچھے پڑ جانے, آپ کو اتنا بتا رہا ہوں, یہ کہاں سے آ رہے اتنے نوٹ؟ یار میرے پاس جو آتا ہے نا وہ میں لگا دیتی ہوں. لائک اگر دن میں میں ہے نہیں, آپ نے کلیئر کر دیا کہ اگر میرے پاس انکم ٹیکس والے آئے تو میرے میں کچھ بھی نہیں ہے, جو آ رہا ہے وہ اسپیڈ سے لگا رہی ہوں. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ گاڑی ہے, گھر ہے, اپنا گھر ہے, سب کچھ ہے, ایسی بات نہیں ہے. بابا بھی دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بابا نے مجھے بہت دی ہے. جب میں نے گھر لینا تھا تو اس وقت میرے بابا نے مجھے بہت سارے پیسے دیے تھے, اور ڈالرز دیے تھے, ان کے پاس اس وقت ڈالرز تھے. میں نے کہا واہ اللہ سے شکر. اور ویسے دیتے ہیں بابا, لیکن میں زیادہ ان سے لیتی نہیں ہوں. اور آپ اسلام آباد میں ہی زیادہ سیٹل اسلام آباد میں ہی رہتی ہیں؟ کام وام شوٹ ووٹ جب لاہور کراچی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے؟ ہاں ٹریولنگ کرتی ہوں, اور ہر سٹی میں کہیں نہ کہیں فرینڈز ضرور ہیں میرے, ہر شہر میں. ہر شہر میں. اچھا, یہ ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی وائب میں بہت سارے دوست ہوں, چاہے وہ ہر شہر میں, لاہور میں, اسلام آباد میں. تو آپ کے ہر شیخو پورہ میں آپ کے دوست ہیں؟ آئے ہائے یہ کیسا نام لے لیا, شیخا پورہ, ملتان میں, ہاں ہے, کیوں نہیں, فیصل آباد میں, ہر جگہ, حیدرآباد میں. اور زیادہ پالیٹکس والے دوست ہیں, ایسی بات ہے. بولے کہ جو وہاں کے, ہاں ایسا ہی ہے ایکچولی میرا. آپ کا تو میں تو آپ سے سوال جواب بھی ذرا رک جائے, میں گٹن شٹن بن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں ادھر طریقے سوال جواب کروں, کیونکہ آپ نے مجھے ڈرا دیا ہے کہ میرے ایم پی ایز ایم این ایس دوست ہیں, تم نے غلط بات کی. کوئی غلط بات نہیں, بالکل سچ بات. ڈالا آیا دھوم مچاتا. ہاں ایسا ہی ہے. ڈالوں میں بہت فری ہوں. اچھا, ڈالے والے آپ نے, ڈالے ڈولے سب. اسلام آباد میں ڈالے بہت ہیں ویسے. ہاں کراچی میں زیادہ ہیں, اسلام آباد میں کہاں ہیں. ہاں لیکن یار ڈالے خالی ڈالے ہیں کراچی میں, خالی ڈالے ہیں. ہوتا ڈالا ہے لیکن اندر ڈالے والا نہیں ہوتا. اب وہ ڈالے والے جتنے بھی اسمارٹ ہیں وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے, وہ ڈالوں میں نہیں گھوم رہے ویسے. اچھا, کتنے چلے گئے؟ وہ اور گاڑیوں میں چلے گئے. انہوں نے سیوک لے لیے, انہوں نے BYD لے لیے, انہوں نے V8 لے لیے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں گھومنا میں ڈالے, تو وہاں پہ پاس ہی لائٹیں لگا کے گھومتے رہو, پیچھے بندے لگا کے گھومتے رہے. یہ تو ہے. تو آپ کا جو شوق ہے کیا کہیں گے آپ کو؟ انفلوئنسر کہیں گے, ماڈل کہیں گے, ایکٹر کہیں گے, ڈاکٹر کہیں گے, بزنس مین کہیں گے, بزنس وومن کہیں گے, کیا کہیں گے آپ کو؟ مجھے آپ بزنس وومن بھی کہیں اور ایکٹر بھی تھوڑا بہت بولے. ایکٹنگ کا مجھے شروع سے بہت شوق تھا, لیکن گھر سے بہت وہ لڑکی. جب آپ ماڈلنگ کر سکتی ہیں تو ایکٹنگ بھی کیا ہے پھر آپ کے لیے؟ ہاں ایکٹنگ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکٹنگ میں آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو بہت انرجی اور اس کے ساتھ آنا پڑے گا. آپ کو 3 مہینے مجھے ایک اس میں لگ جائیں تو اس سے اچھا نہیں ہے میں اپنا روز سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کے تو وہاں سے. تو کہیں نہ کہیں انفلوئنسنگ کے اندر پیسہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایکٹنگ میں, اور ایکٹنگ میں ضلالت بھی زیادہ ہے نا یار. بتاؤ, بیٹھے رہے 9 بجے AC آف کر دیتے ہیں, آواز نہ آئے, ایک بڑا ایکٹر آتا ہے اسٹائل سے, بڑی ایکٹریس آتی ہے, وہ گھوم کے نکل جاتی ہے. یار میں نہیں کر سکتی نا, میرا وہی سین ہے, میرے میں وہ پیشنس نہیں ہے کہ کسی کے انڈر کمانڈ کام. جیسے ہانیہ عامر کے انڈر کمانڈ آپ کام کر پائیں گی؟ آپ کی تو فیوریٹ ہے وہ. ہاں ہانیہ بھی فیوریٹ ہے, مائرہ بھی فیوریٹ ہے, اور آئی تھنک کہ میں ان کی بات کر رہی ہوں. جیسے ڈائریکٹرز ہیں, آپ میرے اوپر کوئی شاؤٹ کر جائے, ہاں پھر وہ گھر کیسے جائے گا؟ میرے پہ کوئی شاؤٹ کر جائے گا تو میری جان آپ گھر نہیں جا سکتے. آپ جتنے بھی بڑے پروڈیوسر ہوں, جتنے بڑے ڈائریکٹر ہوں, اور اگین فار ایگزامپل اگر ہمایوں بھائی ہوں, عدنان صدیقی بھائی ہوں, اگر آپ غصے میں آ گئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے بادشاہ رہ چکے ہیں. وہ تو میں ان کو اسمائل کر کے خود ہی ان کو کہوں گی اچھا سوری سر, اب لاسٹ ٹائم دیکھیے عدنان صدیقی تو آپ کے بادشاہ ہے, بادشاہ او بادشاہ, تو ان کے سامنے تو آپ بات نہیں کر سکتے. اگر وہ شاؤٹ کریں پھر کیا کریں گے؟ ان کو میں پہلے سے جانتی تھی, اور آپ بلیو کریں گے جب میں شو میں آئی نا تو ہی واز لائک ابے تم بھی آ رہی ہو. میں نے کہا دیکھ لو آ رہی ہوں.
اچھا اس لیے آپ ان کو نہیں پتا تھا, آپ کا کمفرٹ زون وہاں ہائی اچھا تھا. سب نے مجھے بولا تھا کہ اس کو عدنان لے کے آیا, عدنان اس کو شو میں لایا, پرچی ہے. ہاں سب نے, لیکن عدنان کی پرچی ہے کچھ بھی نہیں. اچھا عدنان فیصل نہیں, عدنان صدیقی صاحب, عدنان صدیقی. اور وہ بڑا اس بات پہ لوگوں نے باتیں بنائی کہ اس کو عدنان, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں شو میں آ رہی ہوں. ان کو تو یہ بالکل, وہ تو آخری 2-4 دن جب ان کے سامنے کنٹسٹنٹ آئے, وہ کہہ رہے, مجھے فون کر کے کہہ رہے تم بھی آ رہی ہو. میں نے کہا جی. وہ خود ڈرے ہوئے ہوں گے یار یہ کہاں سے آ گئے. وہ چاہتے ہی نہیں تھا کہ میں آؤں شو میں, چاہتے ہی. یہ سچ بولتی لڑکی نے جو کہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا, وہ چاہتے نہیں ہوں گے کہ ویسے وہ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ شو میں آئیں. یار انہوں نے نا میرے وہ سائڈ دیکھی ہوئی ہے. کون سی؟ اوپن بالکل بلانٹ والی نا. ہے ہاں بلانٹ والی. تو اس لیے وہ چاہتے نہیں ہوں گے کہ وہ آپ آئیں اور کوئی بات ایسی نکلے کہ. ہاں میں تو 1-2 دفعہ مجھے غصہ بھی آ گیا, مجھے ڈانٹ پڑی نا. میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب میرے سے اکیلے بات کرو بتاؤں میں تمہیں. پھر میں نے پیشنس دکھایا وہاں پہ. یار ویسے اس شو میں نے بہت پیشنس دکھایا. یار پتہ نہیں آپ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا الزام, چلاک ہے, تیز ہے, سیف کے الگ مسئلے ہو گئے, پتہ نہیں کسی نے کیا کرا دیا, یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. یار دیکھیے میں آپ کو ایک آنیسٹ بات بتاؤں, لڑکیوں سے زیادہ میرے لڑکوں سے بنتی ہے, ٹھیک ہے, شروع سے, ٹھیک ہے. لڑکیوں کے ساتھ زیادہ میں مطلب کہ مجھے میری وائب نہیں میچ ہوتی. وہ باتیں ادھر کی ادھر, پھر اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. تو میری نا لڑکوں کے ساتھ ہمیشہ سے زیادہ بانڈنگ. اچھا لڑکوں کی بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہی بنتی ہوگی, لڑکوں کو آپ اتنی پیاری لگتی ہوں گی. نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ پیاری. ان کی مجھے ایسا لگتا ہے میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو اچھا سمجھتی ہوں, کیونکہ وہ آپ کو لائک. یہ کیوں کہتے ہیں عورت کی دشمن ہوتی ہے, لڑکا لڑکی کا دوست ہوتا ہے, لڑکی لڑکے کی دوست ہو سکتی ہے, لیکن لڑکی دوست نہیں ہوتی. چکر کیا ہے لڑکیوں کا آپس میں؟ لڑکی اس لیے دوست نہیں ہوتی. آج تو لڑکی کا شو ہو رہا ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں لڑکوں تو لڑکی اس لیے دوست نہیں ہوتی. تو لڑکیاں گوسپ بہت کرتی ہیں آپ کے پیچھے بیک, اور جیلسی ادھر اٹھنے کی دیر ہوتی ہے, مین ریزن ساری باتیں کر کے بولتی ہے ہمارا کیا لیں گے. ہاں مطلب کہ مین ریزن جو کاز ہے نا وہ آئی تھنک جیلسی. لڑکیوں میں بہت جیلسی. اچھا پیاری لڑکیوں سے لڑکیاں آپس میں, مطلب جیسے 3 لڑکیاں ہیں تو ان میں سے ایک پیاری لڑکی ہے, تو اس پہ زیادہ غصہ کیوں آتا ہے لڑکی کو؟ پیاری ہے تو دوست ہے, ظاہر ہے وہ پیاری ہے, اس کو اللہ کی طرف سے اگر حسن زیادہ ملا ہے تو آپ کو وہ اٹینشن وہ نہیں مل رہی ہوتی نا لڑکوں سے. اور کس سے کیا مطلب. یوزولی لڑکیوں کو ٹینشن چاہیے ہوتی ہے, آپ کہتی ہیں کیا مطلب. اب ہم کیا کریں کہ ٹینشن بھی نہ لیں. آپ نے بھی تو ٹینشن 2 دفعہ لے لی نا. ہم تو ٹینشن ایک دفعہ دیتے بھی ٹینشن آپ نے شادی کر کے لی, جو کہ پورے اسلام آباد میں مشہور ہوئی, یہاں تک کہ ہائی کورٹ تک پہنچ گئی. یہ کیا سلسلہ ہوا؟ شادی میں فراڈ, پیار میں فراڈ, یہ آپ نے کیا, کس نے کیا؟ میں وہ کہتا ہے آپ نے کیا, آپ کہتی اس نے کیا, یہ کس نے کیا؟ نہیں وہ نہیں کہہ سکتا میں نے کیا ایسے. وہ کہہ کے تو دکھائے یہ بات. دیکھیں غلطیاں معاف کرو, چلاکیاں نہ معاف کرو. اس نے میرے ساتھ کی چلاکی, ٹھیک ہے, میرے پیسے کھائے. میں ایسے کسی کو کھانے دیتی ہوں پیسے؟ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا پیسے کھائے انہوں نے محبت میں. اگر دشمنی میں کھا لیتا شاید آپ چھوڑ دیتی. دشمنی تو یار, دشمن کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دشمن کی آج کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. دوست بن کے دشمنی نہ کرو. دوست ایک دوست اور ایک اوہو کیا بات ہے یار. دوست کرے. پرانے زمانے آپ کو یاد ہے قبل کہتے تھے کہ جب کسی دشمنی ہوتی تھی نا, لڑائی کری, تو کہتے تھے کل صبح ہم 8 بجے جنگ کرنے آ رہے ہیں. اوہو کیا مان سمان ہوتا تھا جب آپ کسی جنگ بھی کرتے تھے, بتا کے کرتے تھے. ہاں یہاں تو محبت میں آپ کو دغا بازی کرو گے تو پھر بھگتو گے. مجھے لگتا ہے کہ کسی کی کچھ لکھی ہوتی ہے میرے ہاتھوں. ابھی ریسنٹ بھی ہوا ہے ایک میرے ساتھ, ریسنٹ بھی ہوا ہے. لڑکا تھا ظاہر ہے, چلاکیاں کر رہا تھا. چلاکیاں کر رہا. بھائی یہ چلاکیاں نہ کرو, چلاکیاں نہ کرو میرے ہاتھوں. تم لوگ وہ اتنی حسین ہے, تم آتے ہو گے یار حسین ہے تو معصوم ہوگی, معصوم ہے تو بیوقوف بنا دیں گے. وہ حسین ہے, پڑھی لکھی ہے, تمیز والی, لیکن تمہاری چلاکی تھی کیا یار. شادی جس سے میری ہوئی اس نے میرے کچھ پیسے انویسٹ کروا کے, تو وہ اس میں کچھ گپلا کیا. پھر میں نے اس کو پھر شادی کے اندر پیسہ بیوی کا انوالو ہو جاؤ, وہ تو پھر پیسہ کیا آپ کے لیے, واپس کر دو اس کا. ہائے کوئی بات نہیں, ہم پیسے نکلوا لیے آپ نے. نکلوائے کورٹ, پہلے کورٹ, پھر آگے ہائی کورٹ, پھر ڈالے کیا ڈالے. ہاں کون سے ڈالے؟ مطلب کسی سے کال کروا کے بات کر لی؟ نہیں یار, لیگل, بالکل لیگل طریقے سے. بڑی بات ہے ویسے, لیگلی آپ کو انصاف مل گیا, ورنہ لوگوں 5 10 15 سال کیس چلتے ہیں. آپ بلیو کریں گے اس میں کوئی کہہ لے کوئی دعا تھی ماں باپ کی. اور میرے جب گھر ایک دفعہ ہائی کورٹ کی فائل آئی نا, تو لٹرلی میرے بابا شوق. وہ کہہ رہے کہ یہ اتنا بڑا, ظاہر ہے ہی ریڈ آل دس اینڈ ہی واز لائک کہ وٹ از دس, یو بین فائٹنگ ود دس ان 6 months
اینڈ یو ہیونٹ ٹولڈ اس اینی تھنگ. خود سے کر رہی تھی سارا؟ خود سے کر رہی تھی. اور میں, آپ بلیو کریں, مجھے تو یہ کورٹ کچہریاں, یہ ان کے راستے بھی نہیں پتہ تھے, سارے رٹ گئے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وٹ ایور وہ. لیکن میں نے لیگلی بہت برے طریقے سے, مطلب کہ پراپر FIA تک گئی, میں نے ہر طرح سے جہاں جہاں سے مجھے پتا تھا نا یہ چیز ہوگی وہاں. مجھے خبر ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ نے جنگ بھی لڑی یہ شاید آپ چھوڑ دیتی, لیکن دل کی دغا بازی میں آپ کو غصہ زیادہ ہوگا. آپ اتنا جو کہہ رہی ہیں FIA, ہائی کورٹ, یہ یوزولی انسان تھک جاتا ہے 2-4-5 دن میں. اگر آپ تھکی نہیں نا, اس کا مطلب آپ کا دل کا کنیکشن تھا. یار میں کہتے ہیں کہ عزت پہ بات آ گئی تھی, مطلب کہ ایک عزت پہ جب میرے بات آ جائے نا وہ میں نہیں چھوڑتی ہوں. مطلب کہ انسان کے پاس ہوتا کہ عزت ہی تو ہے, پیسہ عزت ہی نہیں, مطلب کہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں ایسی ہوں کہ اگر میرے پاس اگر کل پرسوں 4-5 لاکھ ہوں گے نا, ہفتے بعد نہیں ہوں گے. میں اڑانے والی لڑکی ہوں, تو وہ بھی اتنا کوئی پینٹ تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ میری عزت پہ بات آ گئی, اس کو میں نہیں چھوڑوں گی. اچھا, عزت کے ساتھ ساتھ کہیں دل کا کنیکشن بھی تھا؟ دل کنیکشن تھا, لیکن وہ ایسے نفرت میں نفرت بدلا. میں انسان بدلا بہت بڑا دیتا ہے یار ہاں ایسا ہوا ہے. اچھا ایک اور نیا سلسلہ, لڑکیوں کا ریلیشن ختم ہوتا ہے تو بدلا ضرور لیتی ہیں. کیا لڑکیوں کا ریلیشن جب ختم ہوتا ہے تو بدلا ضرور آتا ہے. یہ نیا سلسلہ شروع ہوا, اس میں صحیح مطلب ہونا چاہیے. آئی تھنک کرنا چاہیے. پہلے لڑکیاں چپ کر جاتی تھی, لڑکیاں چپ کر جاتی تھی, پہلے لڑکے بدلے لیتے تھے, میں تمہاری تصویریں لیک کر دوں گا. کیا کر لو گے, کر لو, کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ. میں کہتی ہوں جو لڑکی اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اپنے لیے آپ اسٹینڈ لیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, گھر والے آپ سے ناراض ہوں گے, کتنا ہوں گے, 4-5 مہینے, سال, بس واپس ہو جائے گا. لیکن اگلے کو وہ لڑکا دوسری کے ساتھ, ہاں اس کو کہیں اور کا نہ چھوڑو کہ آپ کے ساتھ کیے نا, آگے وہ کسی کے ساتھ نہ کر سکے. ابھی ہوا ہے ریسنٹ میں نے کہا ابھی طرح چپ کر جو اس کو. میں ریسنٹلی ایک اور مطلب کوئی ہے چالاکیاں, ہاں ایک ہوئی ہے دوبارہ سے. سوچا ہوگا سواری زندگی میں چلی جاؤں گی, چالاکیاں کر رہا تھا, تو چالاکی میں پھر اس نے یہ حرکت کی, نوٹوں والی تھی, کوئی اور حرکت تھی نہیں. ہاں کہیں نوٹ, اصل میں آپ سے کوئی ادھار مانگے کہ آپ کو میں واپس کر دوں گا اور واپس نہ کرو, وہ دیٹ از اے پینٹ. اسٹل آئی سے کہ یار تو مردوں کو میں بتا دوں, عورتوں سے ادھار مت مانگا کرو یار. اچھا آگے چلیں. پیسہ از اے پینٹ, پیسہ نہیں, لیکن آپ کے ساتھ پیار میں کوئی کھلواڑ کر جائے, پیار میں کوئی کھلواڑ کر جائے. تم سے پیار بھی کرتے, نوٹ بھی لیتے ہیں, یہ اچھا کوئی بات نہیں. یہ الگ ہی سین چل رہا ہے تم لڑکوں, تم لوگوں کا. ہماری زندگی میں تو یہ ہوا کہ جہاں پیار کرتے ہیں وہ نوٹ چلے ہی جاتے ہیں, لیکن آپ تو الگ ہی لوگ پیار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اتنی حسین لڑکی سے آپ نوٹ بھی لے رہے ہو, کو شاباش ہے تم لوگوں جوان کے بچوں. میں کہتی ہوں, میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ دھوکہ کھانے والوں میں سے بنایا, دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں بنایا. میں کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی, کسی کو دھوکہ نہیں دیتی, کسی کے ساتھ فراڈ, کسی کے ساتھ جھوٹے. دھوکہ کس طرح کھا لیتی ہیں آپ, اتنی معصوم کیسے بن جاتی ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں, آپ کو سمجھ بھی آتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے پیار میں کوئی اس طرح سے کچھ مانگ لے, میرے سے نہ نہیں ہوتی, اور لائک پیار میں نے دیے ہیں اور واپس تو کچھ نہیں آیا, خیر کوئی بات نہیں. لیکن وہی بات ہے کسی کی, مجھے ایسا لگتا ہے. اب جو ریسنٹلی جس نے کیا اس کو میسج دے دیا آپ نے کہ انسان بن جاؤ, یا پوڈ کاسٹ کے تھرو میسج پہنچا گیا, کام تمام کر دیا ہے. میں کہتی ہوں بغیرتوں کو کیا مطلب کہ کسی بغیرت کے ساتھ, مطلب کہ ڈیٹ بغیرت, اور ہے بھی پولیٹیکل فیملی سے, وہ میرے ساتھ پنگا لے کے بیچارہ پوری زندگی پچھتائے گا. الیکشن میں کھڑا ہوگا, میں نے ایک چیز اس کی آؤٹ کر دی پوری, ابھی سے میں بتا رہی ہوں, ایک چیز میں نے آؤٹ کر دی پوری زندگی, تو خوار رہو. بھائی اگر یہ آؤٹ کریں تو ہم بھی تھوڑی سی مدد کریں گے, ہمارے پاس 2 4 5 10 ملین کے اکاؤنٹس ہیں, کہیں کے نہیں رہو گے, پوری زندگی پچھتاؤ. تو اگر معاملات کیے ہیں تو تمیز سے معاملات ختم کر دو. ڈپارچر شوڈ بی گریسفل, تمیز کے ساتھ ہونا چاہیے, نہیں بنتی تو نہ بنے, لیکن تمیز کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جائے. یہ تمیز کیوں نہیں رہتی آخر میں؟ اچھا میں ریونج نہیں لیتی ویسے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ لگا ہے نا, اس کی میرے ہاتھ ہی لکھی ہوئی ہے, اور ایسا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں اللہ کی طرف سے کہ کسی کی میرے ہاتھ. میرے خیال میں 4 تو ہو گئے. 4 کہاں ہوئے یار؟ ایک شادی ہوئی, ہاں نہیں دوسرا وہ بیچارہ, اس تیسرا یہ والا چلاکی والا, یہ پولیٹیشین والا, ایک ایسا ہوگا جو آپ نے بتایا نہیں, بھول گئی اب. وہ ایک مجھے خود بھی نہیں آتا. یار انسان آپ کی زندگی میں اتنا اچھا بن کے جائے کہ آپ اس کا نام ہمیشہ یاد رکھیں نا یار. یہ اور کبھی کسی اور کی زندگی میں آپ جائیں تو آپ کو وہ انسان یاد آئے کہ دیکھو یار کتنا اچھا انسان تھا, رسپیکٹ تھی, محبت تھی, اور خلوص تھا, جو کہ آج کل نہیں ہے. لیکن یار لوگوں کو خلوص کا مطلب ہی نہیں پتا. لیکن جب جانے کے بعد بھی اگلے کو ریئلائز ہوا, میں دیکھیں سم تو ٹائم واپس لے لیا کسی کو, خدا کا نام لے, تھوک کے زندگی میں نہیں کبھی چاٹا. نہ بھائی لڑکیوں ایسی لڑکی بنو کہ کوئی چلا گیا تو چلا گیا. آپ بلیو کریں, انکمنگ کال واپس کی, ان سے ابھی بھی دوستی ہے,
لیکن صرف دوست دور دور. تو وہ بیچارے آج دن تک پچھتاتے ہیں یار. اچھا ان کا بھی دل چاہتا ہوگا نا. اچھا ایک اور سین, لڑکوں کا ایک اور سین ہوتا ہے, لڑکے جب چلے جاتے ہیں نا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, پہلے بھرے بھرم میں ہوتے ہیں, جب چلے جاتے ہیں لڑکی منہ نہیں لگاتی نا, ان کو ہوتا ہے یار کیا میرے ہاتھ سے نکل گیا, کیونکہ اور تو ملتی نہیں ان کو اتنی جلدی. لڑکیاں بھی روڈ پہ تھوڑی بڑی میں ایسے جلدی مل جاتی ہے, تو ان کی رسپیکٹ کرو, وہ کہیں نہیں جانے والی, ان کو صرف ایک ہی چیز چاہیے, بالکل پیار, عزت. اور وہی میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, ہر لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے, ہر لڑکی کو ہوتا ہے کہ یار میں اچھے سے ٹھیک سے رہوں, لیکن میرا ایک دوست ملے, میرا کمپینین ملے جو مجھے جج نہ کرے, جو میری ہر بات کے اوپر شور نہ مچائے, مجھے سنے تمیز سے. پہلے آپ کسی کو سمجھیں, کہ ایک دم سے آپ برائی دیکھ کے تو اس کو جج کر لیتے ہیں, دیٹ از ناٹ رائٹ. میں ہمیشہ اگر کوئی بھی میری لائف میں آتے ہیں نا, بلنٹ ہے ویسے آپ کے اندر برائی کیا ہے؟ میرے اندر کیا برائی ہو سکتی ہے, جھوٹ میں بولتی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, سچ میں بالکل جو مرضی ہو جائے بالکل نہیں بولتی. سچ, میرے بابا نے ہمیشہ ایک بات تو ہمیں سکھائی ہے کہ 10 جھوٹ بولنے سے اچھا ایک سچ بول دو, اس کے پیچھے ایک جھوٹ بولا تو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. یہ یاد ہے محاورہ شروع سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے, اور جھوٹ سوچ سمجھ کے بولنا. میں تو کبھی جھوٹ بولوں میں بھول جاتی ہوں. ہاں ایسے یہ بڑا مسئلہ, لعنت بھیجو بندہ سچ ہی بول دے. اچھا پھر میں بابا میں کہتی ہوں یار دفعہ کرو, ایسا نہیں تھا وہ ایسا تھا, میں نے جھوٹ بول دیا, یہ بھی بتا دیتی ہوں, یہ میرے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ایون گھر والوں کے ساتھ بھی, گھر والوں کو بھی کبھی جھوٹ بولا. صاف لوگ نا لوگوں کو چپتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ میں نے تو دیکھا ہے. میرے کیوں زیادہ اتنے دوست نہیں رہے, میرے 2-4 دوست ہیں جو کلوز ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں ہر چیز. تو مطلب یہ آپ نے شادی کے نام کے اوپر کل پڑھ لی, اب شادی وادی آپ نے. یار شادی وادی دیکھیں ایک غلط ایکسپیرئنس, پھر ریلیشن شپ. یہ منڈپ والا کیا ہوا تھا, مذاق مستی ہوئی تھی, کدھر آپ بھاگ گئی تھی؟ منڈپ تو نہیں بولوں گا, نکاح بولوں گا. نکاح سے پہلے 2 دن پہلے فرار ہو گئی, سامان لے کے گھوڑے پہ گئی تھی. اچھا مجھے بالکل بھی نہیں تھا کہ آپ یہ کوشچن پوچھیں گے, لیکن اگر پوچھ لیا تو میں جھوٹ تو بولوں گی نہیں. اور جیسے کہ شروع سے میری جرنی ایسی رہی کہ مجھے پیسے کمانے کا شوق بھی تھا, ٹھیک ہے, تو میں جاب بھی کرتی رہی ہوں. اور جاب میں کسی کے ساتھ آپ کے باس رہے ہوں تو آپ کو باس کو آپ پسند آ جائیں, اور اس طرح کا بھی پسند ہے شادی کر لو. ہاں نہیں, اللہ آلریڈی میرڈ بندہ مجھے اٹھا کے لے گیا گھر, ٹھیک ہے, میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا. میں تو کیسے لے گیا بس یار مجھے آج بھی یاد ہے, وہ رات میں مزے سے گاڑی چلا رہی ہوں, جا رہی ہوں پیچھے گاڑی, چلو شاباش گھر, اور گھر میں بیوی بھی ہے, ایک کمرے میں ماں بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار, ویسے ایک بات ہے, مجھے ایسے لوگ پسند بھی ہیں, تڑ ہونی چاہیے نا, مرد ہونی چاہیے, لیکن وہ اندر جو بیٹھی ہوئی وہ بھی تو پریشان ہو رہی ہوگی. ہاں تو وہ ظاہر ہے کسی کا گھر تو نہیں میں خراب کرنا چاہتی. ہائے میرے گھر والے صبح اٹھ کے تاڑا لوٹی گھر میں, ہماری بیٹی کے ساتھ چلی گئی, انہوں نے فون کیا ادھر ہی ہے, آ جاؤ شاباش, وہ آ گئے. تو ہاں ایسا ہی ہوا. تو لیکن وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ ٹالنے کے لیے کچھ تو, کیونکہ میرے پیرنٹس بھی ایسے تھے کہ بس اب عزت پہ بات آ جاتی ہے, یہ ہو جاتی ہے. سم ٹائم نا آپ کو فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے, گھر والوں کا, تو کچھ اس طرح کا سین ہوا تھا. تو اس طرح سچ نہیں ہوا تھا کہ گھر والوں کو جو ہے وہ کچھ پرابلم فیس کرنی پڑی, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, لڑکی کی بیچاری کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, پورے خاندان کی عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو اس لڑکی کا مسئلہ بھی تو سن لو. تم لوگ اپنی عزتوں پہ بیٹھ گئے ہو سارے کے سارے, اپنی عزتیں اپنے مسائل ایسے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی کتابیں لکھی ہوئی. بالکل ایسے. ان مردوں کی بات کرو اسپیسیفکلی, پھر عورتیں بیچاری پھر بھی سن لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں کہ بیچاری سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, بات تو کر لو اس سے. بالکل ایسے ڈائریکٹ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. ہاں یہ ہے, ویسے گالیوں پہ آ جاتے ہیں لڑکی کیریکٹر کے اوپر, لڑکی کو 2 نمبر بنا دیں گے بیچاری کے اوپر, اس کی زندگی نہیں ہے. کرتے رہے مڑا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, باڑ میں جاؤ, جو سوچنا ہے سوچو. جو شکر اللہ کا, یار اللہ کا شکر ہے. میں کہتی ہوں میرے بابا کو اللہ سلامت رکھے, میرے بابا کوئی میرے اگینسٹ کوئی بات کر جائے, اوہ ہو اس کو چھوڑتے نہیں ہے, کہتے خبردار اس بیچاری لڑکی نے بہت ٹف ٹائم جو ہے وہ دیکھا ہے, تو اس کے اگینسٹ میں نہیں سن سکتا. تو موقع کس کو دیں گی شادی کے لیے؟ موقع یار میں نے جیسے کلیئر بتایا کہ یار مجھے امیر ہونا چاہیے, جیسے میں نہیں ہوں نا امیر, تھوڑا بہت امیر ہونا ویسے تھوڑی ہے کہ میں باہر آجے ابھی واچ پہ نیچے کھڑا ہوں. ایک یہ بات ہے کہ تو لڑکیوں کا بڑا مسئلہ ہے, جس سے پوچھو بھائی کیسا بندہ چاہیے, بس شریف ہو, اچھا ہو, پیار کرنے والا ہو. تو میں نے بولا ہمارا نیچے بندہ باس میں ہو تو بہت پیار کرنے والا شریف ہے, کر لو پھر شادی. ہاں کریم والے نہیں تھوڑا پیسے والا بھی ہونا. آئی تھنک اگر پرفیکٹ ڈھونڈو گے تو آپ کو نہیں ملے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ میں کمپرومائزنگ سی لڑکی ہوں, اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لوں گی. تو کمپرومائز تو ایک آیا تھا نا زندگی میں آپ کے, ہائے وہ تو آیا, اور اب تو آپ کو کمپرومائز 1 کمپرومائز -2
कॉम्प्रोमाइज 1 2 ये नहीं मैं अफोर्ड कर सकती ना. आप कोई ऐसा है जो हमेशा के मेरे लिए ख्याल में कॉम्प्रोमाइज की जगह ये आप कह सकती हैं कि कोई ऐसा है जो आपको संभाल ले, आपसे प्यार करना जानता हो और आपको ऐसे रखे जैसे माशाल्लाह आपके फादर ने भी आपको रिस्पेक्ट दी है. बिल्कुल ऐसे ही है. मेरे बाबा ने मुझे जब आप दुनिया से पलट के आए तो वो सामने ऐसे शाहरुख खान की तरह खड़ा. हाँ ये बात है. हाँ ये होता है कि आप अपनी फैमिली में मेल्स को देखते हैं ना. मेरे भाइयों ने भी शादियां की और मेरे बाबा ने मतलब कि वो बहुत सोबर लाइफ गुजारे हैं. तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार, बाहर देखती हूँ मैं कहती हूँ हाय ये कहाँ से. अच्छा बहुत सारी लड़कियों से मसला आ रहा है कि वो जो अपने घर में देखती अपने भाई को और बाप को देखती, कहते यार ये बाहर किधर हैं लड़के. अब मेरा भाई था छोटा था, उसका आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था. उसको लड़की पसंद आई, उसने घर आके कहा मैंने शादी करना. मेरे बाबा ने कहा अभी पढ़ लो, एक 2-4 साल बाद देखेंगे. उसने जाके सीधा निकाह किया. ओए होए शेर का बच्चा था यार. ये जो लड़के प्यार करते हैं, वो जो शादियों की बातें आती है तो छोटे मुन्ने काके बन जाते हैं और बाकी सारे मामलात के अंदर आगे चल रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये पक्के पक्के वो एच हैं. मेरे घर के मेल्स ऐसे हैं ना, तो जाहिर है मुझे भी फिर आगे भी मर्द चाहिए ना, मर्द का बच्चा चाहिए ना. मैं क्या करूं. अब इधर मर्द के बच्चों की जरा फुकदान है, यहाँ बच्चे तो हैं लेकिन मर्द के बच्चे नहीं. मेरे माँ बाबा ने लव मैरिज की. मेरी मामा की ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई थी. मेरे बाबा ने करनी है तो इसी से करनी है, मेरी मामा ने करनी है तो इसी से करनी है. तो जाहिर है फिर उन्होंने भी स्टैंड लेके किया, मेरे भाइयों ने भी स्टैंड लिया. स्टैंड इन अ सेंस छोटा था तो मेरे बाबा ने हमेशा कहा जो दिल करता है. अच्छा करा दी बाबा ने भी. हाँ वो छोटे छोटे बड़े हो गए अभी थोड़े. छोटा सबसे छोटा भाई उसका बच्चा भी है छोटा सा 8-9 months का. हाँ. तो मेरी तो वो जाहिर है मैंने शादी कर रही लड़की तमीज से घर ले आया. हाँ, ना कि सारे मामलात करने के बाद आखिर में बोला मैं छोटा हूँ बड़ा हूँगा तो देखूंगा. लड़की बेचारी जिंदगी दुआ कर दो. बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं हुआ. तो ये चीज़ है जो मतलब कि आगे भी लोगों में यही चीज़ होगी तो फिर मुझे समझ में आएगी ना. इस तरह अभी नहीं तो अभी अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मी का ये मसला है, अम्मी ने उसके साथ अभी कराई हुई है मेरी मंगनी, पहले वो हो जाए, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता. आधे से ज्यादा तो रिलेशन, उनकी शादियां हो जाए पहले. हम शिया हैं तुम सुन्नी हो, हम जमील है तुम शकील हो, ये बड़े चलते हैं यार. ये आजकल बड़ा मसला है. कुछ जो है सेटल नहीं है, जो सेटल है वो उन्होंने शादियां नहीं करनी. ये सैफ जो था इस पे क्या आप रख गया था कि सैफ से आपकी दोस्ती है, बहुत दोस्ती है, बहुत दोस्ती है, तमाशा वाला सैफ. यार सैफ के साथ असल में वही मैंने आपको बताया कि मुझे क्लिक की लड़के ज़्यादा करते हैं, जो कि मतलब कि ठीक था. मुझे सैफ ठीक लगा था बाकी कंटेस्टेंट से ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा हर चीज़ में. खैर बाद में तो वो ज़ाहिर है थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया था. अच्छा टॉक्सिक है वो भी. हाँ थोड़ा बहुत. टॉक्सिक कैसे हुआ. टॉक्सिक यार वो थोड़ा सा बस वो पैसे कट रहे हैं, कटने दो मड़ा, कितने कट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. हम तो खुला खाने वाले लोग हैं, भूखे नंगे लोगों के साथ फंस गए. अब हमारा क्या कसूर. ये भी है कि इतना भूखा नंगा इंसान को नहीं होना चाहिए. पैसे फंस गए. इंसान की जान से बढ़ के है पैसा. मैं हमेशा ये बात करती हूँ. वो जी कुछ हुआ, ये कर दिया तो पैसे कट गए. खैर है कोई बात नहीं, कटने दो, हम क्या करने ज़्यादा. यार उसके पास पैसे नहीं होंगे सैफ के पास, शायद ये वजह होगी. बस वो एक्चुअली वो बस शो को ज़्यादा. तो आपको कब फील हुआ कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब टॉक्सिक बंदे से मेरा नहीं हो सकता. वो कुछ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि सब ने कहा कि ये इन दोनों का फेयर है, कुछ इस तरह का है. तो आई थॉट कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. बेटर है कि मुझे दूर मैं रहूँ इस चीज़. अच्छा उनकी तरफ से कभी भी ऐसा सिग्नल नहीं आया. यार हम दोस्त तो आज भी हैं, कहीं मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं. और बस वो जो बीच में मेरे, लेकिन अगर आप अपना बंदा चुनेंगी तो वो सैफ नहीं हो सकता. डेफिनेटली नॉट. कुछ बंदा एक लेवल होना चाहिए उस बंदे का. एक बंदा मैरिड है और दूसरा पठान कल्चर, वो थोड़े और माइंड है, पठान भी है. हाँ, और माइंड के लोग उसको ज़्यादा दोस्तियां भी नहीं करनी चाहिए वरना तो उसका मामला ख़राब हो जाएगा. वो और माइंड के लोग हैं. ज़ाहिर है हम लोग ज़रा ओपन. तो पठान आपको पता है वो फिर थोड़ा. अच्छा जी आपके अगर ड्रेसिंग के वाले से बात की, सुना आप ड्रेसिंग जैसे मुझे दिख भी रहा है सामने, मैंने तो आपके साथ पहली मुलाकात है तो ड्रेसिंग सुना बहुत 10/10 करती है. ये आइडिया कहाँ से आता है आपके पास. यार एक तो सोशल मीडिया भी और दूसरा ये कि मेरा एक टाइम पे मेरी बुटीक होती थी तो मैं ज़्यादा फैशन से रिलेटेड रही हूँ ना. मतलब कि स्टडीज़ भी मैंने उसमें की और जो है ज़्यादा देखते रहते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को अच्छे लगते हैं. कलर्स पे मुझे कपड़े भी कोई यहाँ के नहीं लग रहे. ये कहीं बुर्जुल अरब के तो कपड़े नहीं, क्योंकि आपका एक तस्वीर मैंने देखी जिस तरीके से आप बेड के ऊपर आपकी शूट हुआ बहुत क्लासी सा. नहीं वो कोई इतना शानदार शूट हुआ यार बुर्जुल. नहीं वो मेरे बुर्जुल अरब ही बंद हो गया, पता है आपको रिसेंटली अभी. यार मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे थी तो हम लोगों ने उधर बर्थडे बुर्जुल अरब में. हाँ बुर्जुल. यार सुना 15 लाख रुपए पर नाइट वहाँ पे आप मतलब एक रात के लिए रहने के लिए. हाँ स्वीट था तो वो 15 लाख का ही था आई थिंक. तो आप स्वीट में अकेली थी. 4-5 रूम हुए हुए थे. यार बड़ी बात है. मतलब 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए आपकी पूरी एक रात में गए. रात में सोए 12 बजे, सुबह 12 बजे चेकआउट करना था.
ہاں ایسا ہی ہے بالکل ہے. یار لیکن اور صبح میرا شوٹ تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں ریئل اسٹیٹ کی کوئی مارکیٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی, تو صبح میرے 11 بجے 10 بجے پہنچنا تھا ایگزیکٹ جگہ پہ, تو مجھے بھاگ کے, مجھے تو یاد بھی نہیں, میں نے تو بریک فاسٹ بھی, میں نے کہا صبح جا کے بریک فاسٹ کروں گی, وہ بھی نہیں کر سکتی. برج العرب کا بریک فاسٹ بھی آپ نے نہیں کیا, آپ دیر سے اٹھی ہوں گی یا تو صبح جلدی نکل گئی ہوں گی؟ نکل گئی, بھاگی ہوں فٹافٹ. تو جب آپ نکلی تو ڈائریکٹ کس چیز میں گئی, گاڑی میں گئی یا وہاں سے بوٹ نے آپ کو ادھر تک اتارا؟ نہیں, گاڑی میں گئی اور ڈائریکٹ شوٹ کی لوکیشن پہ پہنچی. میں ایکچولی ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹنگ, مجھے آئی تھنک یہ شو سے پہلے کی بات ہے, تو میں ادھر تھی اس لائک کام کرتی رہتی جب آپ ایسے یو ای وغیرہ میں ہوتی ہوں گی تو لوگ آپ کو عربی سمجھتے ہوں گے, شکل سے آپ ذرا ہاں بہت ایسا عربی بولنے لگ جاتے ہیں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ؟ عربی نہیں, وہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں یو آر فرام, تو میں کہتی ہوں پاکستان, تو کہتے ہیں یو ڈونٹ لک لائک. اب جو ہمارا جو پاسپورٹ کا یہ ریسنٹلی جو ہماری عزت ملی ہمیں اتنی زیادہ, اب تو آپ پوری دنیا میں جائیں گے یو آر فرام کہیں گے تو آپ بولے پاکستان, پاسپورٹ یوں کر دکھا سکتے ہیں. میرے پاس پہلے بھی ایمریٹس آئی ڈی ہے, میں یو اے نیشنل بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. ارے واہ بھائی, تو میں کیونکہ میری ٹریولنگ زیادہ ہے. اب تو آپ کو گولڈن ویزا بھی ویسے مل جائے گا انفلوئنسر. ہاں انشاءاللہ اب نیکسٹ میرا یہی پلان ہے, لیکن ابھی حالات تو خراب ہوئے ہوئے دبئی کے ساتھ, ہے نا, دبئی کے ساتھ نہیں لڑو یار, دبئی کے ساتھ. دبئی تو ہمارا لڑکیوں کا بھائی پرابلم ہی ہے کہ اگر ایل وی لینا ہے, گوچی لینا ہے, فینڈی لینا ہے, جمیل لینا ہے, شکیل لینا ہے, سارا کچھ دبئی مال میں ملے گا, اور کہیں ملتا بھی نہیں. اور یہاں جو ملتا ہے وہ تو اے پلس کاپی ملتی ہے. میں خالی بیگ لے کے جاتی ہوں یہاں سے ٹریولنگ کا, اور شاپنگ وہیں پہ جا کے اس ٹائپ کا جو جہاں 2-4 کروڑ روپے تو ایسے ہی لگ جاتے ہوں گے, ایک بیگ 25 لاکھ روپے کا بیگ ہے بھائی فینڈی کا. تو نہیں ایسا نہیں ہوا. ویسے برانڈ پسند ہے آپ کو؟ بہت یار, بہت زیادہ. میں نے آپ کو بتایا نا یار, کیونکہ آپ کے جوتے میں نے دیکھے, وہ ایک تصویروں میں وہ ڈی این جی کے جوتے تھے, پھر آپ نے ڈیور کیفے میں آپ نے مطلب کلرز ہی وائٹ اور بلو, وہ ڈیور والے یا ڈی این جی والے, تو یہ کیسے, یہ کیا مطلب؟ ایک تو شوق, اچھی جگہ کھانے کا, اچھا پہننے کا, اچھا گھومنے کا, یہ شوق میں نہیں مار سکتی. مہنگے شوق ہے بھائی آپ, یہ شوق میں نہیں مار سکتی بالکل بھی. ایک ہی تو زندگی ملی ہے. تو اگر کوئی بندہ آئے تو میری جان خیال سے آنا, خیال سے آنا یار, بوریاں رکھنا, یار سمجھ, بٹ کوائن ہو تمہارے پاس, ڈالر تمہارے پاس ہو, سویگ تمہارے پاس ہو, اور ہمت تمہارے پاس ہو. نوٹ لگانے کی ہمت بہت ضروری ہے, لوگوں پر پیسے نکالتے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں نکالتے ایسے. یہ آپ کی بات, بس ایسے بات پیسوں کی بات شروع کرو تو پتہ کیا بولیں گے, یار بس حالات خراب ہے یار, آواز ہی چینج ہو جاتی. ہاں, اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسے اور وہ اسپینڈ کرتے ہوئے موت آتی ہے ان کو. میں کہتے ہیں یار کیا ہے. اچھا آپ کے ساتھ ڈرتے ہی ہوں گے بیٹھتے ہوئے بھی؟ ہائے میرا تو پہلا مینیو ہی جو میں آرڈر کرتی ہوں وہ 10-15 ہزار روپے کا. میرا تو پہلا آرڈر ہی اتنا مہنگا ہوتا ہے, اسٹارٹر ہی. اچھا جی, لیکن ایسی بات نہیں, میں بھی کھلاتی ہوں مجھے. ہاں نہیں, وہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کبھی بھی, آپ ایک سویگ ہے, وہ سویگ آپ نہیں توڑتی ہوں گی, آپ کہتے ہیں میں بھی کھلا رہی ہوں, آپ بھی کھلائیں, اس طرح چلتے زیادہ بہتر ہے. ویسے یوزلی اگر شادی وادی ہو جائے, اگر ریلیشن شپ میں چلے جائیں تو میرا نہیں خیال ہے لڑکیاں خرچ کریں, لڑکے کام میں سیکورٹی دینا, پیار کرنا, اور اگین اگر تھوڑا خرچہ بھی کر رہا ہے تو خرچہ کسی پہ نہیں, آسان نہیں کر رہا, وہ اس لڑکی پہ کر رہا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کرنی ہے آپ نے. یہ فٹ کیسے رہتی ہیں آپ؟ فٹ کیسے رہتی ہے اتنی فٹ ماشاء اللہ آپ فٹ فاٹ رہے. یہ مکھیاں دیکھیں نا, یہ جب بھی میٹھی چیزیں آتی ہیں نا, وہ میں نے کافی پی ہے نا, یا کوئی ٹیشو یہاں رکھے, او ہو کیا ہوا ہے, ٹیشو پہ لکھا ہوا ہے کیا رماڈا. اچھا تو رماڈا میں ٹھہری نہیں ہے, رماڈا فیز 8 میں ٹھہری ہوئی ہیں آپ. یہ فیز 8 میں, ہاں یہ میرا ہی ٹیشو, آپ کے پاس کیسے یہ چلتا ہوا آ گیا, پتہ نہیں بھائی میرے پاس, میں ادھر پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں بھائی, میں کہیں نہیں گیا. ایسا ٹیشو سے بھی خوشبو لوگوں کو لگے گا میں آپ کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے لے کر آیا. پرفیومس کا بڑا شوق ہے. پرفیوم کون سے پرفیوم پسند ہے ویسے آپ کو؟ سارے, ایل وی کے زیادہ. اور امیجنیشن پسند ہے آپ کو؟ بہت بہت. نہیں, جاتے میں آپ کو امیجنیشن کا عمر نومیڈ مردوں والا, مردوں والا, وہ اس وقت میں لگاتی تھی جب کہتے ہیں خوشبو سب سے اچھا گفٹ ہے. اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو گفٹ کرنا ہے تو خوشبو گفٹ کریں, خوشبو گفٹ کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی. تو فٹ رہنے کے لیے آپ کھانا پینا دیکھ کے کھاتی ہیں, کڑھائی بریانی ہے, کوئی پنجابی لوگ ہیں آپ لوگ تو پائے شائے تو حلوہ پوڑی. گھر کا میں بہت کم کھاتی ہوں کیونکہ ڈیلی باہر کا کھانا ہوتا ہے, اور باہر کے کھانوں میں زیادہ میں اچھا انٹیک لینا پسند کرتی ہوں. لائک سوشی زیادہ کھاتی ہوں, اور جوسز جو ہیں اس ٹائپ کی چیزیں, ہیلدی, اور مطلب جنک فوڈ مجھے نہیں, برگر شرگر ان کا شوق نہیں ہے. اسٹیک, پروٹینز, اس ٹائپ کی چیزیں. اچھا جتنا کم سے اچھا کھایا جائے تاکہ آپ ہمیشہ فٹ نظر آئے. مینیفیسٹیشن کی تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ یہاں تک پہنچو گے, اور آج ذہن میں ہے کہ کسی بڑی اسکرین پہ نظر آؤں گی, جیسے مائرہ خان نظر آتی ہے, جس طرح ہانی عامر نظر آئی, تو ذہن میں ہے یہ آپ کے؟ یار آپ بلیو کریں, ڈیفینیٹلی کی ہے. ایک ٹائم تھا میں اپنی اچھا آپ ریزمبل کرتے ہیں تھوڑی سی
بہت ساری ایکٹریس سے, کئی ماہرہ خان سے بھی کر رہی ہیں, کچھ ہانیہ سے بھی کر رہی ہیں اسکن کے حوالے سے, ایسا آپ لوگ بولتے ہیں ویسے؟ ماہرہ خان کے ساتھ زیادہ کمپیئر کرتے ہیں, لیکن میری ڈیفینیٹلی ایک ناک کی سرجری ہوئی ہے. اس سے پہلے جب میرا تھوڑا سا ناک تھا تو مجھے سب کہتے تھے ماہرہ خان لگتی ہو تم. تو دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہی ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں ہماری انڈسٹری کی جو ہے ٹاپ کلاس, ان کے ساتھ تو کمپیئر کریں گے تو اچھا ہی لگے گا. اور کیا بات کر رہے تھے, پچھلی بات ہی بھول گئے. ہاں او سوری, میں نے آپ کی بڑی اسکرین پہ مووی انشاءاللہ جلدی آنے والی ہے, آپ کو کیا اسکرین پہ. اچھا مجھے آج سے کچھ ٹائم پہلے نا میں اسکرول کرتی تھی, میں دیکھتی تھی, میں کہتی تھی یار یہ مجھے بھی کوئی پوڈ کاسٹ پہ بلائے, مجھے بھی کوئی, میں کہتی تھی یار یہاں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. میں وہ لڑکی ہوں جو کبھی کسی کو, ہم نے بھائی خود بلایا ان کو پوڈ کاسٹ پہ, میں کبھی کسی کو ہم نے دیکھا کہ لڑکی میں دم ہے, لڑکی بہت کریٹو ہے, لڑکی بہت کانسیپچول ہے, لڑکی بہت وائبنگ, لڑکی کی بہت کلاسی ہے, تو ہم نے بلا لیا. تو مجھے نا مطلب کہ میں کہتی تھی یار مجھے بھی کوئی بلائے, میں نے کبھی کسی کو اپروچ نہیں کیا. تو آج دیکھیں نا میں سب سے بیسٹ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں جہاں تک مجھے لگتا ہے. اب مجھے نہیں پتا بیکاز ویسے ہم بیسٹ تو نہیں ہے لیکن بس صحیح ہے. نہیں یار, میں نے لائک آنے سے ایک دن پہلے آپ کو دیکھا تھا تو 2 ملین فالوورز ماشاء اللہ, ایک لڑکے کے بڑی بات ہے. ابھی ہانیہ عامر والا کیس ہمارا آیا 20 لاکھ روپے والا, کیا ہوا, انہوں نے مانگ لی 20 لاکھ, میں نے کہیں بتا دیا اس پہ مجھے کہ تیری جرت کہ تو نے ہانیہ ہماری سٹار ہے یار, وہ ہماری دل کا ٹکڑا ہے. لیکن اگین میں نے غلطی سے بول دیا بھائی جو اتنی گالیاں میں تو گالی مت دو, گالیاں اوپینین دو. ہمارے پاکستان میں اوپینین کلچر پتہ نہیں کب آئے گا, دنیا میں اوپینین دیتے, آپ مجھے پسند نہیں میں آپ کو اوپینین دے دوں, گالیاں نہ دو. ڈائریکٹ لڑکی کو, لڑکے کو, اس کی ماں کو, بہن کو گالی دینا, اور اگین وہ گالیاں ڈائریکٹلی آپ پہ خود پہ جا رہی ہیں, کسی پہ نہیں جا رہی. میں کبھی بھی کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتی, مجھے گالیاں بھی دیں کچھ اچھا برا ہوگا. ہائے ہیلو, اچھا مجھے یہ میرے ساتھ یہ ٹینشن نہیں ہے, آپ کو تو ان باکس بھرا ہوگا, پلیز ایڈ می, پلیز شادی کریں گی, نکاح کریں گی, نکاح کے ازواجی زندگی میرے ساتھ بننا چاہیں گی. ہاں اس طرح کے پرپوزل بہت آتے ہیں, لیکن وہ یار کیا اس کو کسی ایک کو رپلائی دے دے بیچارے کو, خوش ہو جائے گا, مر جائے گا ادھر ہی, لاش نکل جائے گی. ایسا ہوتا ہے, پتہ ہے. ہاں ہوتا ہے, بڑی اچھی آفرز بھی آ رہی ہوتی ہے, آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گی, یہ کریں گی. میں نے کہا بھائی کھا کے. اچھا ایک اور سین بھی علیزہ شاہ نے بھی کیا کہ اگر کوئی لڑکی, کوئی ابھی میں سب لڑکوں کو بتا دوں کہ اگر کسی لڑکی کو آپ ان باکس کریں گے, اب لڑکیاں کر کے آ رہی ہیں, نیا کلچر آ گیا ہے کہ وہ اسکرین شاٹ لگا کے اپنے اس پہ شیئر کر رہی ہیں. I never did this. میں کہتی ہوں سب سے بدترین چیز, علیزہ شاہ نے کی. ہائے نہیں, بدترین کام کیا انہوں نے. یار دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کسی نے کر دیا تو آپ اس کو ایکسپوز کیوں کریں. سوشل میڈیا, آپ پھر اپنے آپ کو پرائیویٹ رکھیں نا, اپنے اچھا وہ ہیں کون, سوری علیزہ شاہ, ابھی کیا ماہرہ خان کی چھوٹی بہن, ماہرہ خان کی. تو سبھی جانتے ہیں علیزہ شاہ کو, ماہرہ خان کی بہن نہیں لیکن علیزہ شاہ یار بہت بڑا ہمارا نام ہے شاید. میں اچھا میرے ساتھ ایک پرابلم ہے, میں شکل دیکھ کے پہچان جانتی, باقی کسی کو نہیں جانتی. سیف ٹاکسک ہے, باقی آپ کسی کو نہیں جانتی. اور یہ لائٹ ہماری اب توڑیں گے, اور میں بل لوں گا اتنا بتا رہا ہوں رماٹا کا. نہیں یار, سیف کو جانتا کون تھا پہلے, یہ تو ماشاءاللہ ابھی شو کے بعد تھوڑی اس کو وہ پبلسٹی ملی, لیکن اچھا آئی ایم ہیپی فار ہم. اور ایسی بات نہیں ہے, میں مطلب کہ نام بائی نیم مجھے نہیں یاد رہتے, بائی فیس یاد رہتا ہے مجھے. ہاں یہ کوئی چیز ہے, کوئی ہے. اچھا یہ ہوتا ہے, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس انڈسٹری میں اتنے سارے نام ہو چکے ہیں, اب تو ایکٹروں کی جگہ انفلوئنسرز بھی بڑے بڑے نام بن چکے ہیں. تو اب ہم کس کس کے نام یاد رکھیں گے, لیکن اگین چہرہ ان کا دیکھا جائے. مسئلہ میرا یہ کہ ان باکس میں جو آپ کہہ رہی تھی نا, میرا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی کو میسج, گندے میسج نہ, ہاں گندے میسج نہ کیا کرو یار. ہم لوگوں نے رپلائی کرنا نہیں, اپنی عزت پہ بات. اور اگر اگین اگر انہوں نے پھر آپ کا اسکرین شاٹ لگا دیا, اور اگر انہوں نے مجھے یہ بھیج دیا, میں نے اپنے 2 ملین کے اکاؤنٹ پہ لگا دیا, تو پھر آپ کے پاس راہ نام کچھ بھی نہیں بچے گا, گھر میں آپ کی زندگی. جیسے جس کی میں نے باتیں کھولنی ہے اس کی میں نے لگا دی. ابھی دیکھیں میں جب اپنے 2 ملین اکاؤنٹ پہ ساری باتیں لگاؤں گا, وہ بیچارہ دیکھے گا. اوہ تو شرم کے مارے یار, وہ تو نون لیگ کی پورا یوں ایسے چھپیں گے, کہیں گے نون لیگی. مطلب ان کا تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ, نون لیگ سے تعلق ہے پوری زندگی. لیکن اگین ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی نون لیگ سے, اگر ان کو پتہ چلا, ہماری مریم نواز کو پتہ چلا, مریم نواز کی تو بڑی کلوز ہے وہ فیملی, بہت کلوز ہے ان کی تو کردو میں. لیکن مریم نواز ایک بات بولوں, کسی غلط کام کو, غلط کام مجھے پتہ ہے, وہ ایسی سخت عورت ہے بھائی, حسین اور سخت عورت ہے ماشاءاللہ. بالکل, اور مجھے پتہ ہے یہ بات کہ وہ بڑی سخت عورت ہے. اس لیے اگر آپ نے شکایت کر دی اس بندے کی ڈائریکٹ مریم نواز کو, وہ تو ڈائریکٹ میں انہیں کو کروں گی. ابھی وہ پنگا تو لے, مجھے دھمکیاں دے رہے تھے پچھلے مہینے, میں نے کہا وہ جانتے نہیں ہے, یہ عام لڑکی نہیں ہے, یہ کالج یونیورسٹی کی لڑکی نہیں ہے میری جان, جس کو آپ ڈراؤ گے وہ ڈر جائے گی. یہ لڑکی وہ ہے جس کو آپ ڈراؤ گے وہ لڑکیوں کی آواز بنے گی, اور آپ کا وہ اشر کرے گی. میں گھر والوں سے نہیں ڈرتی, تم لوگوں سے ڈروں گی. ڈرنے والی آپ مجھے نہیں لگ رہی. ڈرنے والی میں ہوئی نہیں یار, بالکل میں نہیں ڈرتی.
डरने वाली डट मुझे के लगती मुकाबला करती हूँ, डट हार के नहीं मुकाबला। मानती मैं है। बिल्कुल। हार मानना भी किसी लड़की को नहीं मानती चाहिए। भी अगर नहीं। आप ठीक हैं तो आपको डरने की जरूरत। आपको पता है बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, कुछ इस तरह, वो मेरे पास अपना केस लेके आती हैं, कवल हमारे साथ ये हुआ है। मैंने कहा ठहर जरा सब्र, ये है कौन? मैं तो चट्टा पट्टा खोल के सीधा मैं कहती हूँ इसके साथ ऐसा हुआ है, मैं तो बर्दाश्त नहीं करती हूँ यार, लड़कियों के अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त अगर किसी लड़की से कोई इशू हो तो वो कवल को इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर फिर भी कवल रिप्लाई ना दे तो मुझे मैसेज करें, मैं कवल तक आपका मैसेज हाँ फॉरवर्ड यार, कर ये दूंगा। अब तो हम अच्छे दोस्त और कवल जाने, और कवल जो भी चीज शेयर करेगी मुझे टैग करे, मैं उसको रीशेयर कर दूंगा अपने 2 मिलियन और अगेन 3 मिलियन वाले अकाउंट FHM के ऊपर ही, तो मतलब 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग तो हम भी आपको गिफ्ट कर देंगे। हाँ बस ये और 50 लाख लोग बंदे का जो अशर करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह माफ करे। अल्लाह माफ करे, इज्जत दिला। थैंक यू सो मच बिल्कुल बिल्कुल फॉर कमिंग। बड़ा मजा आपसे बात करके, मजाक मस्ती की मैंने बड़ी लिबर्टी ली आपसे। अगर कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए नहीं आपके लिए नहीं, sorry आप पहले से। लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। और वही बात कहूँगी कि बड़ा मुझे वो आप मैंने सॉरी यार, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो मेरी तरफ से तो आई एम ऐसी रियली कोई बात सॉरी। नहीं है, आपको कुछ मुझे बुरा लगा, बड़ा आपने मजा आया, पॉडकास्ट किया है तो बड़ा मजा आया, बड़े खुल के बात की, बड़ी लिबर्टी कोई बात नहीं की। बहुत सारे स्टार्स ऐसे आते हैं जो बहुत डरे हुए बात कर रहे थे, और क्यों पता नहीं क्यों डरे हुए होते हैं। मेरे ख्याल में जो सच है वो बोल देना चाहिए, हाँ, सही इसमें कोई डरना नहीं चाहिए। सच हमेशा सच ही रहेगा, जितना भी घुमा फिरा लो कोई खरा फर्क नहीं सच। पड़ेगा, खरा सच रहेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।